بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ دہی بیچنے والی ایک عورت سر پر دہی کی تھیلیاں رکھے ہوئے حضرت بو علی قلندر کے قریب سے گزری۔ حضرت بو علی قلندر نے اسے روک کر پوچھا، دہی بیچ رہی ہو؟ عورت نے رک کر جواب دیا، کیوں نہیں، دہی بیچنے ہی کے لیے ہے جو سر پر اٹھائے پھر رہی ہوں، مگر میاں جی دہی قیمتی ہے، کیا تم اسے خرید سکو گے؟ حضرت بو علی قلندر نے پوچھا، کیا قیمت ہے؟ عورت نے مسکرا کر کہا، سونے کا سکہ۔ حضرت بو علی قلندر نے اپنے مسلے کے نیچے سے سونے کا سکہ نکال کر عورت کی طرف اچھالا اور بے نیازی سے کہا، جاؤ، یہ بھی تمہارا اور دہی بھی تمہارا، فقیر کو کچھ نہیں چاہیے۔ عورت نے انہیں حیرت سے دیکھا، سکہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ جاتے وقت وہ مڑ مڑ کر ان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ چند روز بعد وہ جھجکتے جھجکتے ان کے پاس پہنچی۔ حضرت نے دوبارہ اسے سونے کا سکہ دیا۔ اس کے بعد یہ اس کا معمول ہو گیا، جب کبھی آتی وہ سکہ لے کر جاتی۔ ایک دن اس کے شوہر نے کہا، تو میاں جی کی بہت تعریف کرتی ہے، ان سے بیٹا بھی مانگ لے۔ دوسرے روز اس نے حضرت سے بیٹے کی تمنا ظاہر کی اور دعا کی، عدالت ہوئی۔ حضرت نے فرمایا، جاؤ محلے میں منادی کروا دو، جس کے اولاد نہ ہوتی ہو وہ جہاں آئے۔ عورت واپس چلی گئی۔ کئی دن بعد دوسری عورتوں کو ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ حضرت نے پان کی کلوری کے ٹکڑے کیے اور ان تمام عورتوں کو کھلا دیا۔ ایک عورت کو چھوڑ کر سب عورتوں نے پان کھا لیا۔ مقررہ مدت گزرنے کے بعد سب کی مرادیں پوری ہو گئیں، مگر جس عورت نے پان کا ٹکڑا نہیں کھایا تھا وہ بدستور عورت میں اولاد سے محروم رہی۔ اولاد حاصل کرنے والی عورتوں نے عقیدت کے طور پر دہی کی ایک ایک تھیلیاں اپنے اپنے سر پر رکھی اور حضرت کے پاس پہنچ گئیں۔ سب نے انہیں دہی نذر کیا۔ آپ نے سب کے نذرانے قبول کر لیے۔ ان عورتوں میں وہ عورت بھی شامل تھی جس نے پان نہیں کھایا تھا اور اولاد سے محروم رہ گئی تھی۔ وہ بہت غمگین اور افسردہ کھڑی تھی۔ حضرت نے پوچھا، غمگین ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنایا۔ اس نے کہا، آپ کا دیا ہوا پان منہ میں رکھنے کی بجائے میں نے ایک پتھر کے نیچے دبا دیا تھا۔ حضرت بو علی قلندر نے فرمایا، اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، جاؤ وہ پتھر ہٹا کر دیکھو۔ عورت ان کے کہنے پر وہاں پہنچی۔ وہ پتھر ہٹایا جس کے نیچے اس نے پان دبایا ہوا تھا۔ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا تو تمام عورتیں دیکھ کر دنگ رہ گئیں۔ پتھر کے نیچے ایک بچہ کھیل رہا تھا۔ عورت نے جوش و خروش سے فوراً بچے کو ہاتھ میں اٹھا لیا اور حضرت کو دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔